تو آج میں جلدی سے آپ کو تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ جو بتانا چاہ رہی ہوں کہ عثمان ڈار صاحب کوئی پچھلے 8-9 ماہ سے HEC آئے. انہوں نے بہت اس سے کیوروسٹی سے اور بہت اطمینان سے ساری ہماری پریزنٹیشنز دیکھی, سمجھا کہ HEC کیا کرتا ہے اور نوجوانوں کو کس چیز میں ہمیں اپلفٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر ایک ہم نے 5 جو پروجیکٹس ہیں جن کے چیدہ نکات سے آج ہم انٹروڈیوس کریں گے, جو کہ وہ اسپورٹس کی ڈویژن جو ہے وہ ان کی سرپرستی کرے گی, جو کہ آج صدر پاکستان کے ہاتھوں سے اس کا افتتاح بھی ہوگا. تو آگے چلیں. سر ہم آپ کو ان 5 پروگرامز کے بارے میں بتائیں گے. پہلا جو پروگرام ہے یہ ہے کامیاب جوان مرکز پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام. ان کی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ پلاننگ منسٹر نے بھی بہت تعاون کیا ہے, اور یہ پروگرام نہ صرف ابھی کاغذوں پہ ہیں بلکہ یہ اپرووڈ ہیں, اور یہ اس سال جو ہے یہ انشاءاللہ ان کی ریلیزز اور ان کا رول آؤٹ جو ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا. یہ پہلا جو ہے اس کی 447 کاسٹ ہے اور 247 ملین انشاءاللہ ہم اس سال اس کے اوپر خرچ کریں گے. اس کے جو تھوڑے سے پوائنٹس ہیں وہ اگلی سلائیڈ میں آپ کو ہم دکھائیں گے. یہ ایک بہت ہی اچھا منصوبہ ہے جس سے نہ صرف بچوں کو بہت زیادہ پتہ چلے گا, نہیں تو بچے اپنا BS وغیرہ پروگرام کر کے یونیورسٹی سے فارغ ہو جاتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انٹرنشپس کی کیا فیسلٹیز ہیں, اسکالرشپس کی کیا فیسلٹیز ہیں, اور ان سے کس طرح وہ مستفید ہو سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں انڈر ون روف بچوں کو پہلے دن سے ملیں گی. جو سیکنڈ ہمارا پروجیکٹ ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ آف کامیاب جوان اسپورٹ اکیڈمیز, اور یہ جو ہے اس کی کاسٹ 1.9 بلین ہے. اس سال میں 350 ملین جو ہے اس میں ریلیز ہوگا. اس میں ہم نے اسٹریٹیجک یونیورسٹیز کو چنا ہے, اور اس لحاظ سے کہ وہاں کی کیا اسٹرینتھ ہے اسپورٹس کی, ایتھلیٹکس, ریسلنگ, باکسنگ, وہ ہم نے فرق یونیورسٹیز کے اندر قائم ہوں گی. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک انسٹیٹیوشنلائز طریقے سے یہ پروگرام چلیں گے. دے ول ناٹ بی لاسٹ. جب یہ چلتے رہیں گے اینڈ دے ول گو فرام اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ. اور ہمیں ایڈوائزر صاحب نے یقین دلایا ہے کہ اگر HEC اور یونیورسٹیز اس کو اچھی طرح چلا لیں گی تو انشاءاللہ اگلے سال ہمیں اس سے زیادہ فنڈنگ ملے گی. یہ مرکز کا جو اوور ویو ہے, یہ 24 مہینے اس کی ڈیوریشن ہے. ہم نے کوئی 15 یونیورسٹیز کو آلریڈی 4.7 ملین روپیز دے دیے ہیں, اور ان میں سے 3-4 جو مرکز ہیں دے آر ریڈی فار انوگریشن. ہمارے پاس ایک ویڈیو کلپ بھی ہے, وہ اس وقت چل سکتا ہے دکھانے کے لیے کہ یہ لاسٹ میں. اچھا پھر جی اس سے جیسے بھی میں نے بتایا, وی ول بی ایبل ٹو فیسیلیٹیٹ اینڈ گائڈ دا یوتھ, and they will be able to make use of all the facilities that are available, and they will have an all-round development of their personality. وہ صرف نصاب پڑھ کے فارغ التحصیل نہیں ہو جائیں گے بلکہ ان کو ہر چیز سکھائی جائے گی. کل ہمارے پاس گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل آئے ہوئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ وہ ہر سیمسٹر کے بعد 2 دن کا ایک فنشنگ اسکول کورس کریں گے, جس کے اندر یہ بتایا جائے گا کہ آپ واک ان انٹرویو کیسے کریں, CV کیسے لکھیں, آپ کو کیسے کانفیڈنٹلی جا کے انٹر ہونا چاہیے. ان کی گرومنگ کی جائے گی تاکہ اگر کوئی بچہ چھوڑ بھی جاتا ہے پڑھائی تو ہی شوڈ آلسو گو ہیڈ with these یہ جو بڑی ضروری آج کل یہ چیزیں ہیں ایک بچے کے لیے, کیونکہ جب ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ان کو تو نہ CV لکھنا آتا ہے, یہ 6-7 مہینے پروڈکٹیو نہیں ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بچے کو فعال ایک کردار کے اندر ڈال دیں گی اور اس کی آل راؤنڈڈ ڈیولپمنٹ ہوگی. اگلا پروجیکٹ لے کے چلیں جی. تو اس کے اندر اس وقت ہمیں کیوں ضرورت پیش آئی ان 5 اسٹریٹجک انٹرونشنز کی,
یہ اس لیے پیش آئی کہ the majority of youth have no access to recreational facilities. 78% کو پارکس نہیں مہیا, 97% نے کبھی سنیما نہیں دیکھا, 94% do not have access to the traditional libraries, 93% don't have access to sports facilities, and 94% have never participated in a sporting event. While sports are so important, اور اس سے آپ کے اندر ٹیم اسپرٹ آتی ہے, اس سے آپ ایک اسپورٹس مین شپ سیکھتے ہیں, اس سے آپ یو لرن ہاؤ ٹو لوز گریسفلی اینڈ یو لرن ہاؤ ٹو ون گریسفلی. تو یہ اب جو ہماری جو اکیڈمیز ہیں اس کے یہ ہم نے پنجاب میں ہاکی, ویٹ لفٹنگ, ریسلنگ, ہینڈ بال, ہمارے سے کافی یونیورسٹیز ناراض بھی ہیں, لیکن ہم نے ان کو کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم فیز 2 میں عثمان ڈار صاحب کی سرپرستی رہی اور شفقت محمود صاحب کی, تو ہم ان کو بھی اکیڈمیز فراہم کریں گے, بیکاز پاکستان از دا 5th لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ, اور جو ہمارا یوتھ بلج ہے اس کو ہم نے ایسٹ اپنا بنانا ہے, اور اس کے لیے ان کی پالشنگ بڑی ضروری ہے. تو یہ گلگت بلتستان میں اس کی اسپورٹس ٹورزم ہے, کوئٹہ میں ایتھلیٹکس, اسلام آباد میں کرکٹ, اسکواش اینڈ والی بال, KPK میں فٹ بال, جوڈو اینڈ باکسنگ, سندھ میں. آگے چلیں گے. یہ سر ہماری اسٹریٹجی ہے ٹو امپروو دیئر اسکلس تھرو دس پروجیکٹ. اس میں اسپورٹس مینجمنٹ جو ہے وہ ایک اس کا بہت بڑا حصہ ہے. اس پہ ہم نے ہمارے NED کے جو وائس چانسلر ہیں ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے جو کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اسپانسرشپس کو فروغ دینے کے لیے اور بچوں کے لیے یہ ارینج کرنے کے لیے جو ہیں سر فہرست ہیں. اس کے اندر ایونٹ مینجمنٹ, پریشر ہینڈلنگ, اسپورٹس ایتھکس, پھر کوچنگ. تو ایتھکس از اے ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ, اور ٹریننگ, کیمپنگ, فوکسڈ فٹنس پروگرامس, پھر اسپورٹس ہیلتھ, فزیو تھراپی, اسپورٹس میڈیسن, اور پھر فائنینشیل مینجمنٹ. کہ گورنمنٹ کی ریسورسز سے تو ہم یہ پائلٹ اور انٹروڈیوس کر رہے ہیں, لیکن ہلکے ہلکے یہ انشاءاللہ ریسورسز موبلائز ہوں گی. اس سے پرائیویٹ اکیڈمیز بھی ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر ڈویژن میں بہت سی آئیں گی, اور بچوں کو ایک اپرچونٹی ملے گی اور ایک کلچر آف لرننگ ٹو پے. چھوٹی چھوٹی فیس دے کے آئندہ, ابھی تو یہ یونیورسٹی کے تحت ہم پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام سے کر رہے ہیں, PC1 کے تحت. اس میں اسٹریٹجی فار ڈیولپمنٹ ہماری یہ ہے کہ ہم انٹر ڈپارٹمنٹل کمپٹیشنس, اور اسی طرح جو جونیئر کامیاب جوان ہیں اس کے لیے انٹر اسکول کمپٹیشن ہوں گے. وہاں پہ ٹیلنٹ کو پکڑا جائے گا اور اس کو سسٹینڈ طریقے سے گروم کیا جائے گا اور اس کی نگہداشت کی جائے گی, بجائے کہ ہوتا یہ ہے کہ جو ایشین گیمز آ گئیں تو 3 مہینے پہلے کیمپ لگا, تو اس میں تو آپ جا کے ایکسپیکٹ کرنا کہ بچہ میڈل لے آئیں, تو آج کل کے دور میں از ناٹ ویری پریگمیٹک. پھر فوکسڈ فٹنس پروگرامز ہیں, پروونشل کمپٹیشنز, ایمرجنگ پلیئرز پروگرام, ٹیلنٹ ہنٹ, اور یہ آگے چلیں جی. تو یہ جی ہمارے جو 3 میجر فیکٹرز ان اسپورٹس اکیڈمیز جو ہوں گے, فزیکل ایجوکیشن, اسپورٹس سائنسز. بہت سی یونیورسٹیز کے مجھے چٹھیاں آئی ہیں, لیٹر آئے ہیں کہ جی وی آر آلریڈی ٹیچنگ دیز سبجیکٹس. تو ہماری ساری جو پبلک سیکٹر 129 یونیورسٹیز, دے آر ناٹ ایٹ دا سیم لیول آف ڈیولپمنٹ. دیر آر سم ویل اسٹیبلشڈ یونیورسٹیز who already have such programs going on. Then there are second tier universities جن کے پاس کچھ نہ کچھ ہے, اور ایک بہت زیادہ بڑی تعداد ہے جن کے پاس ابھی یہ پراپرلی اسٹرکچرڈ اکیڈمیز وغیرہ نہیں ہیں. پھر ہمارا جو ٹیلنٹ ہنٹ یوتھ اسپورٹس لیگ ہوگا, اس کی 24 مہینے کی ڈیوریشن ہے, 200 ملین اس سال اس کو ریلیز کریں گے. ٹوٹل اس کی کاسٹ 897 ملین ہے. یہ سٹارٹ ہوگا کامیاب جوان انگیجمنٹ ڈرائیو, رجسٹریشن ڈرائیو ہوگی, ٹرائلز ہوں گے, ٹورنامنٹس ہوں گے, اور بچے جو ہیں پارٹیسپیٹ کریں گے, اور ان کی یہ جو سارا ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ ڈیولپ ہوگا. اور اس کے اندر یہ 8 جو اسپورٹس ہیں یہ شروع میں اس کے اندر شامل کی گئی ہیں, جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں. آگے چلیں جی.
اب یہ وہ ریجنل ایریاز جہاں سے ہم جا کے ٹیلنٹ کو پک کریں گے، ان کے مقابلے ہوں گے. وہ بلوچستان میں ڈیرہ مراد جمالی، سدی، تربت، خزدار، اور پھر کے پی میں بنو، ہزارہ سوات، مردان، پشاور، پنجاب میں بہاول پور، ملتان، فیصل آباد، لاہور، سیالکوٹ، پنڈی، سندھ میں حیدرآباد، کراچی، سکھر. تو وی ہیو ٹرائیڈ ٹو پک آل دا ہائی ڈینسٹی پاپولیشن ایریاز جہاں پہ بچے جو ہیں ہمیں ٹیلنٹ ملے گا، اور یہ آس پاس کی جگہوں سے بھی آ کے ادھر یہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں ان مقابلوں میں. سر یہ ہمارا بہت زبردست یہ والا پروگرام ہے، دا گرین یوتھ موومنٹ، بیکاز دس از گوئنگ ٹو ریز اویئرنیس آف دا یوتھ ٹو ہاؤ ٹو پروٹیکٹ آر انوائرمنٹ. یہ سارے جو SDGs ہیں اس میں بھی ہماری اس سے پوزیشن امپروو ہوگی. یہ اس کی ٹوٹل کاسٹ 238 ملین ہے، 24 مہینے اس کی ڈیوریشن ہے، اور HEC اس کی اسپانسرنگ ایجنسی ہے، جبکہ یونیورسٹیز اس کو امپلیمنٹ کریں گی. ہمارے اس پروجیکٹ کی یہ ویژن ہے کہ ہم جو گورنمنٹ آف پاکستان آج کل آلریڈی اس پہ بہت زیادہ توجہ دے رہی ہے، تو یہ یونیورسٹیز کے تحت جو بچہ یونیورسٹی میں آ گیا اس کی ایک اس کے اوپر پوری اس کی ایک اچھی طرح اویئرنیس ہو جائے گی کہ وہ کن کن طریقوں سے ہماری جو فضا ہے اس کو صحیح طرح رکھ سکتا ہے. ہاؤ کین ہی اسٹاپ کریٹنگ ویسٹ، how can he go and plant trees, how can he ensure کہ جو ہے ہماری کاربن ڈائی آکسائڈ کم ہو ایٹماسفیئر میں. تو اس میں سینسٹائزیشن کا ہوگا پہلا ہاتھ، پھر پروموشن آف ریسرچ اینڈ ایکو انوویشن، پھر ٹیب ریجنل اینڈ انٹرنیشنل مارکیٹ پوٹینشیل ٹو مینٹور اینڈ پروموٹ ینگ ایکو انوینٹرز ایٹ ریجنل، نیشنل، انٹرنیشنل لیولس. تو اس کو ہر بچے تک پہنچانے کے لیے ہم نے گرین یوتھ موومنٹ یعنی کہ جیم اس کا مخفف ہے، اس کے کلبز بنائے ہیں، اور یہ جو کلبز ہیں یہ انشاءاللہ اس سال میں ہر یونیورسٹی میں بن جائیں گے. بچے ان میں والنٹریلی جا کے کام کریں گے، اور جو کامیاب جوان پروگرام کے تحت یہ کانسٹیٹیوٹ کیے جائیں گے. یہ ہماری جی آخری جو ہمارا بہت ہی اچھا یہ پروگرام ہے، یہ IT کے اوپر جاتا ہے. صدر پاکستان کی توجہ بھی اس طرف بہت ہے. تو یہ پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ چیدہ یونیورسٹیز دے گو ٹو آسٹریلیا، دے گو ٹو انگلینڈ، سنگاپور، اینڈ دے ون لارلز فار دا کنٹری. اب اس عثمان ڈار صاحب کے ویژن کے تحت یہ جو انوویشن لیگ ہے یہ اکراس پاکستان لینتھ اینڈ بریڈتھ، اس میں 3 سے 4 لاکھ بچے شرکت کریں گے اور انوویٹو آئیڈیاز دیں گے ان سارے مضمونوں میں، فوڈ سیکیورٹی، واٹر مینجمنٹ، sociology, philosophy, urban planning, so that they are aware of these issues and they are able to think about them. واپس چلیں ایک سیکنڈ. اچھا چلیں سر، بس یہ ان دا اینڈ ہم عمران خان صاحب کی ایک کوٹ پہ اینڈ کریں گے. Never give up, no matter how hard life gets, no matter how much pain you feel, pain will eventually subside. Nothing remains forever, so keep going and don't give up. Thank you, sir. تھینک یو میڈم. اور اب میں دعوت دوں گا وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے امور نوجوانان اور کامیاب جوان کے پروگرام کے سربراہ جناب عثمان ڈار کو کہ وہ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ نوجوانوں کو تعمیری کاموں میں مشغول کرنے کے لیے ان کا کیا ویژن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آنریبل پریزیڈنٹ، رسپیکٹیبل فیڈرل منسٹر آف ایجوکیشن شفقت محمود صاحب، ہمارے GB سے منسٹر ہیں، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم. آنریبل پریزیڈنٹ، میں آپ کا خاص شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے ہمیشہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، اور آج بھی آپ نوجوانوں کے عالمی دن پر HEC تشریف لائے. جو میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کے لیے جو 30 لاکھ کے قریب بچے ہیں کالج اور یونیورسٹیز میں، پرائیویٹ پبلک سیکٹر میں، یہ اس ڈویژن کا آج بنیادی طور پہ آپ انوگریشن کرنے جا رہے ہیں، کامیاب جوان اسپورٹس اور کو کیریکولم ایکٹیویٹیز کا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ گیم چینجر ثابت ہوگا.
اور اس کے ساتھ ساتھ میں شفقت محمود صاحب کا جی خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں فار ایجوکیشن. نوجوانوں کے جو پروجیکٹس کر رہے ہیں ہم نوجوانوں کے لیے کامیاب جوان پروگرام سے, اس کے جو 2 میجر انیشیٹوز ہیں, کمپوننٹس ہیں, وہ شفقت محمود صاحب کی منسٹری میں ہو رہے ہیں. ایک نوجوانوں کے لیے جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کا پروگرام ہے جس کو ہم ہنرمند پاکستان کہتے ہیں, کامیاب جوان ہنرمند پاکستان, اس میں 2 لاکھ بچے الحمدللہ ٹرین ہو چکے ہیں. وہ ابھی لاسٹ بیچ ان کا چل رہا ہے. نیفٹیک جو ہمارا ادارہ ہے اس میں یہ کورسز کروائے جا رہے ہیں, وہ بھی شفقت محمود صاحب دیکھ رہے ہیں. اور HEC بھی شفقت صاحب کی منسٹری میں آتا ہے. اور شفقت صاحب ان کے علاوہ نوجوانوں کے علاوہ بھی ماشاءاللہ ایک یکساں نصاب تعلیم کے اوپر بھی سارا آپ کام کر رہے ہیں. بڑا ان کی منسٹری میں ماشاءاللہ زبردست کام چل رہا ہے. اسد عمر صاحب شاید بعد میں تشریف لائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ان کا ذکر نہ کروں تو وہ بھی زیادتی ہوگی. اسد عمر صاحب کا بھی میں کامیاب جوان ٹیم کی طرف سے خاص شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ڈے 1 سے اسد عمر صاحب نے اس پروگرام کی جب ہم نے بنیاد رکھی, 100 ارب روپے جو تھے ہم نے کامیاب جوان بزنس لون کے لیے کیے, تب وہ فنانس منسٹر تھے. اور میں سمجھتا ہوں اگر وہ ہمیں سپورٹ نہیں کرتے, کامیاب جوان کی بنیاد نہیں رکھتے, تو شاید ہم یہ پروگرام کا آغاز کرنے میں بھی شاید ہم کامیاب نہ ہوتے. اور HEC کی جی ED صاحبہ بیٹھی ہیں, شائستہ صاحبہ, آپ کی ساری ٹیم, جوید میمن صاحب ہیں یہاں, نذیر صاحب ہیں جو IT کو دیکھ رہے ہیں, چٹا صاحب ہیں, آپ لوگوں نے بڑا سپورٹ کیا. میں تمام VCs کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو یہاں موجود ہیں, جو مجھے سن رہے ہیں. آپ لوگوں نے اس پروگرام کو جو 5 انیشیٹو ED صاحبہ نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, آپ سب نے ویلکم کیا انہیں. اور میں امید کرتا ہوں جو ہمارا مشن ہے, ویژن ہے پاکستان کے نوجوانوں کو امپاور کرنے کا, اس میں اب پاکستان کی اکراس پاکستان جو یونیورسٹیز ہیں وہ انشاءاللہ تعالی کامیاب جوان پروگرام کا حصہ بھی ہوں گی اور اسے امپلیمنٹ کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے. میں ویری کوئکلی یہی کہنا چاہوں گا کہ مجھے آج دلی خوشی ہے نوجوانوں کے عالمی دن پہ HEC میں کامیاب جوان سپورٹس اور کو کیریکولم ایکٹیویٹیز کے ایک ڈویژن کا قیام ہونا, جس کے نیچے یہ 5 سے 6 انیشیٹو جو ED صاحبہ نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, ان کا آغاز انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک پرائم منسٹر عمران خان صاحب فارملی کریں گے. لیکن میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ تینوں پلرز جو ہیں کامیاب جوان کے, کامیاب جوان بزنس لون جس میں 100 ارب حکومت پاکستان اور پرائم منسٹر نے دیے, پھر کامیاب جوان ہنرمند پاکستان ٹیکنیکل ایجوکیشن کا جو پروگرام ہے شفقت صاحب کی منسٹری میں 10 ارب روپے اس میں حکومت پاکستان نے رکھے, اور انگیجمنٹ پروگرام جس میں سوک انگیجمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیسپیشن تھی, پولیٹیکل انگیجمنٹ تھی, اس کے لیے 4 ارب رکھے. یہ تینوں پروگرامز بنیادی طور پہ پاکستان کے نوجوانوں کی ڈیمانڈ تھی. آج سے 2-2.5 سال قبل جب ہم نے اس پروگرام کو ڈیزائن کیا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نوجوانوں کے مشورے سے ایک یوتھ پروگرام ڈیزائن کریں گے, بجائے کہ ایک وش لسٹ پہ یا اسلام آباد میں بیٹھ کے ہم ایک پروگرام ڈیزائن کریں اور نوجوانوں پہ وہ پروگرام مسلط کر دیں. تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ہدایات کی روشنی میں ہم نے سروے کیا, مختلف انٹرنیشنل یوتھ NGOs کے ساتھ, ایکسپرٹس کے ساتھ, نیشنل یوتھ ایکسپرٹس کے ساتھ ہم نے میٹنگز کی. ایک میسو کنسلٹیٹیو پروسیس کے بعد, ایک ویل تھاٹ پروسیس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ تینوں پلرز جو ہیں انٹرپرینیورشپ کے لیے, ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے اور انگیجمنٹ کے لیے اس پروگرام کو ڈیزائن کیا گیا. اور مجھے خوشی ہے کہ اب باقاعدہ تینوں جو پروگرامز ہیں, جو تینوں انیشیٹوز ہیں, ان کا انشاءاللہ تعالی آغاز کر دیا گیا ہے. ہمارا ایک ہی مقصد ہے, کامیاب جوان ٹیم کا بنیادی ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کو کنیکٹ کریں ان تمام اپرچونیٹیز کے ساتھ, ان تمام فیسلٹیز کے ساتھ جو بھی اس ملک میں اویلیبل ہیں. میں نے یہ بھی دیکھا جب میں نے ذمہ داریاں سنبھالی کہ ایکسیس ٹو انفارمیشن کا بہت بڑا ایشو رہا ہے, ویسے بھی ہے جنرلی, لیکن نوجوانوں کا بھی یہ گلا تھا, ایک تو ایکسیس ٹو انفارمیشن کا تھا, پھر ایک انہیں سنا نہیں جاتا تھا. تو اس کے لیے ہم نے کامیاب جوان .gov.pk ایک ویب سائٹ بنائی اور اس کو ہم نے کوشش کیا صوبوں کے ساتھ بھی کنیکٹ کریں, چونکہ یہ ایک ڈیوالو سبجیکٹ ہے. 2011 میں 18ویں ترمیم کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوانوں کے ساتھ جو سب سے بڑی زیادتی کی گئی انہیں تقسیم کر دیا گیا, اور اب نوجوانوں کی فلاح و بہبود, تعمیر و ترقی صوبوں کی ذمہ داری ہے. صوبے تو اپنا کام کر ہی رہے ہوں گے,
لیکن میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان کا یہ وہ وعدہ تھا پاکستان کے نوجوانوں سے کہ وہ انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد پرائم منسٹر عمران خان نے یوتھ ایک ڈیوالو سبجیکٹ ہونے کے باوجود کامیاب جوان جیسے نیشنل فلیگ شپ پروگرام کا یوتھ ڈیولپمنٹ کا آغاز کیا، اور اس میں تقریباً میں کہہ سکتا ہوں ابھی تک 125 ارب روپے کے قریب مختص کیے گئے ہیں، اور مزید انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے بجٹس میں پیسے رکھے جائیں گے نوجوانوں کے لیے. جس طرح آپ کے سامنے ہم نے کچھ فگرز رکھے ہیں، ابھی تک 20 ارب روپے کے قریب بزنس لون میں اپروو ہو کر 15 ارب تقسیم ہو چکے ہیں. ٹیکنیکل ایجوکیشن کا بھی 3rd بیچ شروع ہونے والا ہے، اور شفقت محمود صاحب نے وعدہ کیا، میں نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کو ہم اسکیل اپ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو 50,000 ہائی ٹیک اسکالرشپس دی گئی تھی نوجوانوں کو، اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ شفقت محمود صاحب کی منسٹری بڑھانے جا رہی ہے، انہیں اسکیل اپ کرنے جا رہی ہے. اور اب یہ جو ایک سوک انگیجمنٹ کو لے کے، اسپورٹس کو لے کے، جو ہمارے ابھی حالیہ اولمپک میں جس طرح بہت زیادہ تنقید کا ہمیں سامنا رہا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپورٹس آج ایک اسپورٹس جسٹ بیکم لائک اے سائنس. آپ اب وہ اسپورٹس وہ پرانے زمانے میں جس طرح آپ نے 6 ماہ پہلے 1 سال پہلے کسی کو پک کیا اور اس کو اولمپک میں یا کسی بھی ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے بھیج دیا، اب ایسا نہیں ہے. اب آپ کو جو دنیا میں ماڈل اڈاپٹ کیے گئے ہیں، اسکولوں میں بچوں کے اوپر محنت کی جا رہی ہے، پھر کمیونٹی کالجز بنائے گئے ہیں. تو یہ کامیاب جوان پروگرام میں جو 2 اسپورٹس کے کمپوننٹس ہیں، ایک ٹیلنٹ ہنٹ کا ہے اور ایک اسپورٹس اکیڈمیز کا. ٹیلنٹ ہنٹ انشاءاللہ تعالیٰ 10 سال سے 25 سال کی عمر کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم نوجوانوں کو پک کریں گے. کامیاب جوان اسپورٹس اسکول کے کانسیپٹ کے اوپر بھی کافی حد تک ہم نے کام کر لیا ہے، اور اگر ہم نے واقعی پاکستان کے لیے ورلڈ چیمپئنز پروڈیوس کرنے ہیں، اگلے اولمپک میں اگر ہم چاہتے ہیں میڈلز حاصل کریں، تو پھر ہمیں ایک خاص ایج کے اوپر نوجوانوں کی کام کرنا ہوگا، تاکہ 5 6 7 سال کے بعد وہ ملک کے لیے گولڈ میڈلز حاصل کر کے آ سکے. تو کامیاب جوان میں امید کرتا ہوں ٹیلنٹ ہنٹ سے، اکیڈمیز سے، کامیاب جوان اسپورٹس اسکول سے، اور اس کے ساتھ ساتھ کامیاب جوان اسپورٹس اسکالرشپس پہ ہم پریزیڈنٹ صاحب کام کر رہے ہیں. کیونکہ نوجوان بہت سارے جن میں ٹیلنٹ ہے اسپورٹس میں، وہ اس لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کو اپنے گھر کے سلسلے چلانے کے لیے ایک آمدن کی ضرورت ہے، وہ پھر اس کے لیے وہ جاب مارکیٹ میں چلے جائیں گے یا کوئی کام شروع کریں گے. تو پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات کی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے بہت جلد ہم کامیاب جوان کے بینر میں اسپورٹس اسکالرشپس لے کے آئیں گے، اور وہ پورا ایک میکینزم ہوگا کالج سے یونیورسٹیز میں تعلیم کے لیے، یا جو بھی ایک اسٹائپنڈ ہوگا. ہماری کوشش ہوگی جو پاکستان کے ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں ان کو حکومتی سرپرستی حاصل ہو. اور جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کے نوجوان زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے صرف اس وجہ سے پیچھے نہ رہ جائیں کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان کی ایکسیس ٹو فائنینس نہیں ہے، یا اگر ہائی ٹیک کورسز جیسے شفقت صاحب کی منسٹری میں ہو رہے ہیں، نیف ٹیک میں ہو رہے ہیں، 1 لاکھ سے لے کے 1.25 لاکھ روپے ایک اسٹوڈنٹ پہ خرچہ آتا ہے، اور لوگ فارمل ایجوکیشن پہ پیرنٹس پیسے دے دیتے ہیں کہ آپ تعلیم حاصل کریں، لیکن ٹیکنیکل ایجوکیشن کا وہ رجحان نہیں ہے پاکستان میں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ کی ایک بیسک جو ڈگری آپ لیتے ہیں اس کے ساتھ اگر ٹیکنیکل سکل آپ کے پاس نہیں ہوگی، 6 ماہ کا کورس نہیں ہوگا. اور آپ سن بھی رہے تھے ویڈیوز میں بہت سارے ایسے نوجوان جنہوں نے ہنرمند پاکستان سے ٹیکنیکل سکلز لیے ہیں، اسپیشلی ہائی اینڈ میں، وہ 2,000 4,000 $4,000 الحمدللہ کما رہے ہیں. اور پھر یہ اسپورٹس کی جو ضرورت تھی ہیلتھ اینڈ ویل بینگ کے لیے، ایک تو چیلنجز تھے ہمیں اولمپک کے یا ورلڈ چیمپئنز کے لیے، ویسے بھی میں سمجھتا ہوں یوتھ اور اسپورٹس یہ لازم و ملزوم ہے پوری دنیا میں. تو اس لیے یہ بڑا زبردست انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے یہ پروجیکٹ HEC لے کے آگے بڑھے گی، اور پاکستان کے نوجوان جو اسپورٹس میں پیچھے رہ گئے ہیں اس سے انشاءاللہ تعالیٰ انہیں پورا موقع ملے گا. آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گا، یہ تینوں پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ میرا یہ خواب ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو مشن دیا ہے کامیاب جوان بزنس لون پروگرام میں سے، انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں ہم پاکستان کو بزنس لیڈرز دیں گے. اسی طرح جو ہمارا ٹیکنیکل ایجوکیشن کا پروگرام ہے، اور اسپیشلی میں دیکھ رہا ہوں ہائی ٹیک کورسز میں آپ دیکھیں گے IT لیڈرز پیدا ہوں گے اس پروگرام سے. اور اسی طرح اسپورٹس سے ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ مشن ہے آنے والے چند سالوں میں ہم چند نیشنل ہیروز انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب جوان اسپورٹس اکیڈمی سے پیدا کریں، ٹیلنٹ ہنٹ کے ذریعے اوپر لے کے آئیں.
میرا پاکستان کے نوجوانوں سے یہ وعدہ ہے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ہدایات ہیں، ہم کسی سطح پر بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور حکومت پاکستان جس حد تک ممکن ہوگا آپ کی رہنمائی بھی کرے گی، آپ کی معاونت بھی کرے گی، اور ہم آپ کے لیے جس حد تک ممکن ہوگا سہولیات بھی پیدا کریں گے. بہت شکریہ. کامیاب جوان، کامیاب پاکستان. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب. اور ملک کی مختلف یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کی آن لائن اس وقت اس تقریب میں موجودگی اس بات کا اظہار ہے کہ وزارت تعلیم کامیاب جوان پروگرام اور ہائر ایجوکیشن کمیشن اس کو ایک بہت مربوط طریقے سے اس پروگرام کو آگے بڑھا رہی ہے. میں دعوت دوں گا وفاقی وزیر تعلیم اور پروفیشنل ٹریننگ جناب شفقت محمود صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالی مرتبہ جناب صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی صاحب، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے نوجوانان جناب عثمان ڈار صاحب، گلگت بلتستان کے ہمارے جو منسٹر ہیں ٹورزم کے راجہ ناصر صاحب، وہ بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وائس چانسلرز بھی ہیں، ڈاکٹر شائستہ یہاں پہ موجود ہیں. تو سب کو السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دس ایونٹ. پریزیڈنٹ صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ ہمیشہ سرپرستی کرتے ہیں تعلیمی سرگرمیوں کی، اور آپ کی کمٹمنٹ ہے، اور آپ کی اور جناب پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب کی جو ذاتی توجہ ہے تعلیم کی طرف، ہنرمند پاکستان کی طرف، اور باقی جو جتنے بھی پروگرام چل رہے ہیں وہ ہمارے لیے ایک بہت ہی تقویت کا باعث ہے، اور آپ کی جو سوچ اور خیالات ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. میں بہت سارے خراج عقیدت تہنیت جناب عثمان ڈار صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ اس لیے کہ اس سارے پروگرام کو کنسیو کرنا، اور جب یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ جب کنسیپشن آپ کی ہو، فائنینسز آپ کے ہوں، لیکن ایکسیکیوٹ کسی اور نے کرنا ہو، تو یہ ایک سنرجی جو کریٹ کرنی ہے یہ بہت کمپلیکیٹڈ ٹاسک ہوتا ہے. لیکن عثمان ڈار صاحب نے بہت اچھی سنرجی کریٹ کی ہے، جس کی وجہ سے، اور ہماری تو بہت ہی اسٹرانگ پارٹنرشپ ہے منسٹری آف ایجوکیشن کی کامیاب پاکستان کامیاب نوجوان پروگرام کے ساتھ، اور اس کی وجہ سے ہم مختلف چیزیں مل کے کر رہے ہیں. جیسے عثمان نے کہا کہ ہم ایک ہنر کی جو تعلیم ہے اس کو بہت سارا مل جل کے ہم نے 10 ارب روپے کا پروگرام بنایا ہے جو کہ آگے چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ آج ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اندر جو پروگرام لانچ ہو رہا ہے یہ بھی ایک انتہائی اہم پروگرام ہے، اور ان سارے پروگرامز کو مینیج کرنا اور ان کو اپنے منطقی انجام پہ پہنچانے میں عثمان ڈار صاحب کا بہت ہی لیڈرشپ بھی ہے، کلیدی کردار بھی ہے. تو میں ان کو بہت سارا مبارکباد اس سلسلے میں پیش کرتا ہوں. جناب صدر، آپ کو یقیناً یاد ہوگا کیونکہ ہم ایک ہی وقت کی پیداوار ہیں کہ ہمارے زمانے میں جب میں گورنمنٹ کالج لاہور میں تھا تو 2 نیشنل ٹیسٹ کرکٹر جو تھے وہ ہمارے کالج سے تھے، اور پنجاب یونیورسٹی جو تھی اس نے میرا خیال ہے کوئی 4 یا 5 ٹیسٹ کرکٹرز جو تھے وہ پروڈیوس کیے ہوئے تھے. اور باقی یونیورسٹیز سے اور ایتھلیٹکس میں اور باقی چیزوں میں اور بہت ساری چیزوں میں جو اسٹوڈنٹس تھے اور یونیورسٹیز تھیں وہ ایک نرسری تھیں جہاں سے چیزیں پیدا ہو رہی تھیں. پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ اوور دا ایئرز یہ جو رول یونیورسٹیز کا تھا اور کالجز کا تھا کہ جہاں پہ، اور اسکولز کا تھا کہ جہاں پہ سپورٹس جو ہے ان کو انکریج کیا جاتا تھا، اور بچوں کی جو نشو و نما ہے اس میں صرف تعلیم نہیں بلکہ جو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں اور خاص طور پہ سپورٹس ہیں ان کا ایک بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا. تو وقت گزرنے کے ساتھ پاپولیشن بھی بڑھتی گئی اور کچھ توجہ بھی بے توجہی بھی رہی، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ میرا خیال ہے کہ یونیورسٹیز کا رول جو تھا وہ بہت ہی کم ہوتا گیا سپورٹس میں. میرا خیال میں شاید غلط ہوں لیکن اس وقت کسی بھی
نیشنل ٹیم میں شاید ہی کوئی کسی یونیورسٹی کا طالب علم ہو، شاید. سو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو غیر نصابی سرگرمیاں تھیں اور جو سپورٹس تھی اس کو بہت سارا نگلیکٹ کیا. اور یہ بڑی بات ہے کہ یہ جو کامیاب جوان پروگرام کے تحت یہ جو انیشیٹو آیا ہے ہائر ایجوکیشن میں، اس کے 2-3 پہلو بڑے انٹرسٹنگ ہیں، دلچسپ پہلو ہیں. ایک تو جو یہی ہے کہ مرکز ہوگا جہاں پہ اسٹوڈنٹس کی ساری نیڈز جو ہیں وہ ہوں گی اور سپورٹس پہ. لیکن مجھے جو خاص طور پہ جس چیز کا میں ذکر کرتا ہوں سپورٹس کے حوالے سے، کہ وہ جو سینٹرز آف ایکسیلنس بنا رہے ہیں، یعنی کہ مختلف سپورٹس کے لیے یہ ایک ہائی ٹیک سینٹر بنا رہے ہیں جہاں پہ ان بچوں کی ٹریننگ ہوگی جو آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں کہ جن کا ٹیلنٹ ہے اور جو آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ جو اسپیشلسٹ ادارے بنیں گے، مجھے یقین ہے کہ ان میں سے آگے کئی سالوں میں نظر آئے گا کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ دوبارہ ایک گہوارہ بنیں گی اسپورٹس کا، اور وہاں پہ سے نیشنل جو چیمپئنز ہیں وہ یونیورسٹیز سے نکلیں گے. اور یہ مرکز کا کانسیپٹ بھی بہت اچھا ہے، اور جس میں اسٹوڈنٹس کو ایک ہی جگہ پہ بہت ساری فیسلٹیز جو ہے وہ ہوں گی، اور بہت سارے کام جو اس کے اندر ہو رہے ہیں وہ بہت ہی مناسب. ہمیں ہائر ایجوکیشن میں بہت سارے چیلنجز ہیں، اور ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کا اس وقت عثمان ڈار صاحب کی سربراہی میں یہ جو انٹرونشن ہے اس سے ہوگا، یعنی کہ ایک ہولسٹک جو بچوں کی تربیت ہے اس میں. لیکن اور بھی چیلنجز ہیں. ہمیں کوالٹی کا بہت بڑا چیلنج ہے. ہماری یونیورسٹیاں ہمارا ایکسیس کا چیلنج تو ہم کچھ حد تک میٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ ہماری خواہش ہے کہ ہائر ایجوکیشن کے ادارے بنیں، لیکن صرف ہائر ایجوکیشن کا ادارہ بنانا کافی نہیں ہوتا. ہم برک اینڈ مارٹر سے یونیورسٹیاں نہیں بنتی. یونیورسٹیاں جو بنتی ہیں وہ فیکلٹی سے بنتی ہیں. وہ جو ایک آئیڈیاز کی جو ایک انوائرمنٹ بنتی ہے اس سے یونیورسٹیز بنتی ہیں، ریسرچ سے یونیورسٹیز بنتی ہیں، غیر نصابی سرگرمیوں سے بھی یونیورسٹیز بنتی ہیں. سو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ملا کے ایک یونیورسٹی کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ہوتا ہے. لیکن جب ہم بہت ساری نئی یونیورسٹیز بناتے ہیں، یہ نہیں میں کہنا چاہتا کہ یونیورسٹیز نئی بننی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا کہ ہم کوالٹی کو سیکریفائز تو نہیں کر رہے. ہم فیکلٹی ڈیولپمنٹ جو ہے اس پہ اپنا توجہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. کیا ہم یہ ساری چیزیں، تو مجھے خوشی ہے کہ ورلڈ بینک کے جو پروجیکٹ کے تحت ہائر ایجوکیشن کمیشن میں امنگ ادر تھنگز نیشنل اکیڈمی آف ہائر ایجوکیشن بنی ہے جو کہ فیکلٹی ڈیولپمنٹ اور ان چیزوں کو کرے گی. لیکن میں مختصر صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو کوالٹی پہ فوکس کرنا پڑے گا، اور وہ کوالٹی جو ہے وہ مختلف چیزوں میں نظر آئے گی. ایجوکیشن کو صدر صاحب آپ تو ماشاءاللہ اس چیز میں بہت ہی دور آپ کی ویژن ہے، اور آپ کا مطالعہ بھی بہت ہے، اور آپ کو 21ویں صدی کے جتنے تقاضے ہیں ان کے بارے میں بخوبی آپ کو اندازہ ہے اور آپ کو ادراک ہے. لیکن ہمیں بہت جو ایک بڑا چیلنج ہے یونیورسٹیز کو اور ہائر ایجوکیشن کمیشن، کیونکہ یہ ایک سٹینڈرڈ سیٹنگ کرتی ہے کہ ہم نے جو 21ویں صدی کی سکلز کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو ہم نے پورا کرنا. اور وہاں پہ یہ جو ہمارا ہنرمند پاکستان کا پروگرام ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ 21st سینچری سکلز جو ہیں وہ ہم نے ڈیولپ کرنی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر اور باقی لوگ. بلکہ میں آپ کو انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں کہ بہت سارے جو ہمارے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام میں پریزیڈنٹ صاحب تشریف لائے عثمان صاحب، وہ یونیورسٹی گریجویٹس تھے، لیکن ان کی امپلائبلٹی جو تھی وہ نہیں تھی. تو جب انہوں نے ہمارے انٹرنیٹ آف تھنگز اور بگ ڈیٹا اور سائبر سیکیورٹی اور ایسے شعبوں میں جب انہوں نے اپنے اسکلز کو ڈیولپ کیا تو تقریباً 85 to 90% امپلائمنٹ جو ہے وہ ہوئی. تو یہ ہمارے لیے ایک اور چیلنج ہے کہ ہم اپنی تعلیم جنرلی اسپیکنگ آلسو، یہ تو ایک اسپیشل انٹرونشن ہے، لیکن ہم اپنی تعلیم کے کریکولمز جو ہیں ان پہ نظر دوڑائیں اور نظر دوڑا کے جو 21ویں صدی کی اسکلز ریکوائرڈ ہیں یا جو تعلیم 21ویں صدی میں ہونی چاہیے اس پہ ہم اپنا
फोकस जो है वो रखें ताकि बहसीत कौम हम किसी तरीके से भी पीछे ना रह जाए। तो प्रेसिडेंट साहब, सब लोग आपको सुनने के लिए बेताब हैं, इसलिए मैं आपके और सबके दरमियान हायल नहीं होना चाहता। तो बहुत मेहरबानी एंड थैंक यू वेरी मच जी। बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब। और अब मैं दावत दूंगा सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को कि वो कामयाब जवान स्पोर्ट्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज डिवीजन का इफ्तिताह करें। शफकत महमूद साहब, उस्मान डार साहब। और अब मैं गुजारिश करूंगा सदर पाकिस्तान इज़्ज़त माब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मेरे दोस्त शफकत महमूद साहब, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड प्रोफेशनल टीचिंग, मोहतरम उस्मान डार साहब वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी ऑन यूथ अफेयर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हायर एजुकेशन कमीशन मोहतरमा शाइस्ता सोहेल साहिबा, मेरे दोस्त गिलगित से आए हुए राजा नासिर साहब, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, ख्वातीन व हज़रात, वाइस चांसलर, जहाँ तक बात पहुँच रही है, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज के अखबार के अंदर एक तस्वीर है जिसके अंदर एक आदमी, अंग्रेजी के अखबार के अंदर एक आदमी बहुत बड़ा तना लकड़ी का अपनी कमर पर लाद कर चल रहा है। तस्वीर हकीकी है और पिछले दिनों की होगी। और ये कैफियत देखकर ये परेशानी ज़रूर होती है कि जो कौम की जिम्मेदारी है वो ये है कि तालीम देकर स्किल्स बेहतर कर दी जाए। मजदूरी फिर भी एक हिस्सा रहेगी ज़िंदगी का, और मजदूरी भी बड़ा नोबल प्रोफेशन है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर में खुद ईंटें उठाकर रखी भी हैं। तो मजदूरी तो नोबल प्रोफेशन है, मगर ये कि स्किल डेवलपमेंट या एजुकेशन या इंफॉर्मेशन के साथ आदमी का एफिकेसी माशरे के अंदर कंट्रीब्यूशन बेहतर हो जाता है और उसकी अपनी ज़िंदगी के अंदर वो आसाइशें उसको आसानी से मिल जाती हैं जो अदरवाइज मुश्किल से मिले। पाकिस्तान के अंदर जब तक तालीम आम नहीं हुई, और अभी भी इतनी आम नहीं है कि हम ये कह सकें कि 100% एजुकेशन और 100% दाखिले मौजूद हैं स्कूलों के अंदर और कॉलेजों के अंदर। तो शफकत महमूद साहब मेरे दोस्त जब ये तालीम के मिनिस्टर बन रहे थे तो 18th अमेंडमेंट की वजह से इनको भी ख्याल था और मुझको भी ख्याल था कि इनकी इतने अच्छे इंटेलेक्चुअल आदमी हैं और काम करने के आदी हैं कि इनकी रीच के एतबार से मिनिस्ट्री छोटी रहेगी। मगर मैं समझता हूँ, लोगों को मैं मिसाल देता हूँ इस बात की कि आदमी कितनी भी लिमिटेशंस के अंदर काम करना चाहे तो बहुत काम उसके पास है। शफकत महमूद साहब, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। यकसा तालीमी निसाब, अगर किसी एक चीज़ को आप कह सकेंगे कि मुल्क के अंदर एक सी तालीम की तरफ मामला जा रहा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का विजन था, तो ये बहुत बड़ी और बहुत सारी जमातों का विजन था। पाकिस्तान के अंदर कहा ही जाता था कि जी एक एलिट की तालीम है और एक आम आदमी की तालीम है और एक तालीम ही नहीं है। तो उन चीज़ों को सबको ओवरकम करना कोई आसान काम नहीं है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ उस्मान डार साहब को, बल्कि मैं शफकत साहब से कह रहा था कि बहुत सारी चीज़ें इनके हाथ में है माशाअल्लाह, और ये उस बात का प्रचार कर रहे हैं। अब हैं क्या चीज़ें, इसके बाद ये तारुफी बात मैं आपसे कर रहा था, हैं क्या चीज़ें। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। ये जो बात की इन्होंने कि इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, वहाँ से लोग निकलेंगे, तो मैं आपको मिसाल देता हूँ कि कराची के अंदर एक इंस्टीट्यूशन था, स्कूल था जो जिसका नाम था, अभी भी है, हबीब पब्लिक स्कूल। हबीब पब्लिक स्कूल के अंदर कराची में हम बड़े रश्क से इस बात को देखते थे कि जी उनके पास स्विमिंग पूल है, उनके पास हॉकी खेलने की जगह है,
اور نتیجہ یہ ہوا کہ حبیب پبلک اسکول سے 6-7 انٹرنیشنل کھلاڑی نکلے، اس صرف ایک اسکول سے ہاکی کے. تو اگر چیزیں میسر ہوں، اگر ماحول ملے تو یہاں ٹیلنٹ تو ٹیلنٹ ہی ٹیلنٹ ہے. اب کیا ہے جب آپ کوئی ماحول ہی کریٹ نہیں کریں، اسکولوں کے اندر میدانوں کی کیفیت ختم ہو گئی، اسکولوں کے اندر کرکٹ گراؤنڈ یا ہاکی یہ سب چیزیں کھیلنے کی آسائشیں جب کم ہو گئیں، کمرشلائزیشن آف لینڈ ہوا. کراچی تو سفر کر رہا ہے اس بات سے کہ ہر خالی جگہ پر کوئی کمرشل، کسی نے پلاٹ بنا کر بھیج دیا، کہیں کسی نے کچھ کیا، ایملٹری پلاٹس جو گراؤنڈز تھے وہ سب ان جگہوں پر گھر تعمیر ہو گئے. تو لہذا بچوں کو نہیں ملتی کھیلنے کی جگہ. مجھے یاد ہے کہ جب جو لوگ کراچی سے واقف ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ جب منوڑا سے ہاکسبے کی طرف جاتے تھے تو خالی میدان تھا اور سینکڑوں، کم نہیں سینکڑوں کرکٹ کے میچز ہو رہے ہوتے تھے. اب وہاں بھی آبادی آ گئی، وہاں بھی پلاٹ بن گئے، تو لوگوں کے پاس یہ جگہ نہیں ہے کھیلنے کی. تو جو کامیاب جوان یہ پلان کر رہا ہے، اور بڑی اہم بات ہے کہ یہ فیسلٹیز ہوں. اب گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ میرے اسکول کے اندر جو فیڈرل گورنمنٹ اسکول تھا کراچی کے اندر، میرے اسکول کے اندر ایک اچھا ٹیلنٹ بھی نکلتا تھا. اس کے اندر وسیم باری کرکٹر، وکٹ کیپر ہمارے اسکول میں تھا. تو اسکول کی جو کرکٹ ٹیم تھی اس کے اندر بھی میں تھا اور بڑا اچھا بیٹسمین تھا. مگر ایک میرا کلاس فیلو آیا جو لیگ اسپنر تھا. اچھا کوئی کوچ ہی نہیں تھا جو ہمیں گائیڈ کرتا. اب مجھے کھیلنا نہ ہے، میں پیچھے جا کر کھیلوں، آگے جا کر کھیلوں، کوچ ہوتا. اب بعد میں سوچتا ہوں کہ یار سویپ کرنا کتنا آسان طریقہ ہے لیگ اسپنر کو، وہ مجھے کوئی کوچ بتا دیتا، ذکر کر دیتا تو میں شاید کہیں نہ کہیں کرکٹ میں بھی انوالو رہتا، مگر نہیں ہوا. تو لہٰذا یہ جو اٹینشن جس کا آپ کامیاب جوان وعدہ کر رہا ہے ایٹ دا رائٹ ٹائم، یہ ان پٹ بے انتہا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کی کسر ہے جو اتفاقیہ مجھے ملی. تو میری مثال وہی آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ سب کی بھی یہی مثال ہے. اتفاقیہ گائیڈنس میری کہ کیا کرو گے کیا نہیں کرو گے. میرے اسکول کے کالج کے استاد جو پرنسپل تھے انہوں نے میرے والد سے کہا کہ اس کو میڈیسن سے ہٹا دو، یہ میتھس اور فزکس میں بڑا اچھا ہے. تو میرے والد صاحب مجھ کو بلایا اور میرے والد صاحب نے کہا تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی میں تو میڈیسن ہی کرنا چاہتا ہوں. مگر یہ کہ استادوں کو فکر ہوتی تھی کہ کدھر ہوئے. انہوں نے کہا جی اس کے نمبر اس میں ہیں اور بایولوجی میں اس کے نمبر بہت کم آتے ہیں. میں نے کہا نہیں جی میں نے کرنا میڈیسن ہی ہے. تو یہ جو کیریئر کاؤنسلنگ ہے یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. جب میں نے ڈینٹسٹری کی تو میرا ایک استاد تھا، وہ کہتا تھا کہ جی انگلینڈ کے بجائے اگر امریکہ جاؤ گے تو اس وقت وہاں فیلڈ کھلی ہوئی. صرف ایک استاد، باقی سب کہتے تھے انگلینڈ جا کر پڑھو. تو کیریئر کاؤنسلنگ آج بھی ضروری ہے. اچھا یہ باہر کی بات ہو گئی، مگر کیریئر کاؤنسلنگ تو اس وقت اس بات یہ بھی ضرورت ہے کہ بچہ کرے کیا. میں آپ لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ ایک کتاب ہے ایرک راس، رائٹر کا نام ہے شاید، اور وہ کتاب ہے میری سلیکشنز ہیں ہر سال کی 10 کتابیں اس میں ہے، اور وہ جابز آف دا فیوچر پر گفتگو ہے کہ کون سے جابز کم ہوں گے اور کون سے جابز کی اہمیت ہوگی. مثال کے طور پر ہیومن کانٹیکٹ کے جابز، نرسنگ، کہا جا رہا ہے کہ نرسنگ کی بڑی اہمیت ہوگی. مثال کے طور پر ریڈیولوجی کی اہمیت ختم ہو جائے گی کیونکہ جو فیشل ریکگنیشن ہے وہ 2016 میں انسان سے زیادہ مشین زیادہ ایکسپرٹ ہو گئی. 2016 میں مشینز ٹک اوور. اچھا ریڈیولوجی کے اندر ایکس ریز دیکھ کر جو چیزیں پہچانتے ہیں اب وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کر لیتی ہے ریڈیولوجی سے بہتر. تو ریڈیولوجی وہ ریکگنیشن والی چیز ختم ہو جائے گی، انٹرونشنل ریڈیولوجی رہے گی. تو یہ جابز بدلتے جا رہے ہیں. اس میں ہم لوگوں کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے بدل رہے ہیں. پچھلے دنوں کراچی کے اندر ڈینٹل کالجز اور یونیورسٹیز جنہوں نے کمرشلی پرائیویٹ سیکٹر میں کھولی تھیں، وہ ہیلتھ منسٹری سے یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ جو معیار ہے ایم ڈی کیٹ کا 60% آپ نے داخلوں کے لیے معیار پیدا کیا ہوا ہے، اس کو کم کیجئے، ہمارے پاس لوگ نہیں آ رہے. تو میں نے ان سے کہا، میں لے بھی گیا جو پریزیڈنٹ ہے پاکستان میڈیکل کاؤنسل کے، اب ان کو بھی لے گیا، ان سے بھی ملاقات کرائی. تو میں نے کہا مارکیٹ ریفلیکٹ کر رہی ہے اس بات کو کہ لوگ نہیں آ رہے، بجائے اس کے کہ معیار کرو، کم کرو، ریکگنائز دا مارکیٹ. اچھا مارکیٹ ریلیٹڈ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. میں جیسے ہی صدارت کے عہدے کی ذمہ داری مجھے ملی تو میں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جی آئی ٹی سیکٹر کے اندر 30,000 اسٹوڈنٹس پروڈیوس ہوتے ہیں، گریجویٹس پروڈیوس ہوتے ہیں، 25,000 کو نوکری نہیں ملتی. کیوں نہیں ملتی؟
اس وجہ سے کہ مارکیٹ ریلیٹڈ ایجوکیشن نہیں ہے. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یار 4 سال پڑھ کر دنیا بھاگی پھر رہی ہے, لوگوں کو لوگ نہیں مل رہے, اور پاکستان جناب 4 سال کی ایجوکیشن کے بعد بھی وہ ایسے گریجویٹ پروڈیوس کر رہا ہے کہ جو مارکیٹ کے اندر آسانی سے کھپ نہیں سکتے. تو وہ تو خیر معیار آف ایجوکیشن کی بات ہے, مگر جو مارکیٹ ریلیٹڈ جو کیریئر کاؤنسلنگ ہے دیٹ ہیز ٹو بی مارکیٹ ریلیٹڈ آلسو. اچھا, یونیورسٹیز اپنے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے میری درخواست ہے کہ یونیورسٹیز بھی بہت ساری اپنے آئیوری ٹاورز میں کہ جی یہ 50 چیزیں ہم پڑھاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, ان کو بھی اندازہ نہیں ہے مارکیٹ کا. اچھا, ہائر ایجوکیشن کمیشن خود گائیڈ کر سکتی ہے. اچھا, مارکیٹ اگر لوگوں پر چھوڑ دو تو وہ بھی ناانصافی ہے, کیونکہ بیچز پروڈیوس ہوں گے جن کو مارکیٹ لے گی نہیں آسانی سے. جب میں ڈینٹسٹ بنا تو میرے سارے کلاس فیلوز کو جاب ہی نہیں ملی. اچھا, ان کے ماں باپ کا پریشر کہ 4 سال تم کو پڑھایا, تم نوکری کرو, کچھ تو کرو. تو مجھے معلوم ہے کہ 4 لوگوں نے فوج میں بھرتی ہو گئے, وہ نان پروفیشنل کیڈر کے اندر, جو نارمل کیڈر ہے اس کے اندر. بعد میں جب وقت بڑھی تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو ٹرانسفر کیا. لیک آف پلاننگ. گورنمنٹ نے اتنے ڈاکٹرز اور انجینئرز پروڈیوس کیے کہ ایکسپورٹ ہو گئے, کیونکہ ہمارے یہاں ان کی کھپت ہی نہیں تھی. تو مارکیٹ اینڈ جابز اگر ساتھ ساتھ آپ پلان نہیں کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا پی ایچ ڈی سڑکوں پر ہوگا, وہ کہے گا ہمیں جاب دو. تو لہذا یہ جو پلاننگ ہے, جو یہ کامیاب جوان اب لوگوں کو گائیڈ کرے گا, یہ بے انتہا اچھا امپورٹنٹ گائیڈنس ہے. میں نے جو آپ سے مثال دی اس بات کی کہ جو بیچارہ ایک بوڑھا آدمی وہ لکڑی کا تنا لے کر اپنی پیٹھ پر چل رہا ہے, کاش کہ ہم اپنی ذمہ داری ہے قوم کے طور پر پوری کر رہے ہوتے کہ ہر ایک کو تعلیم دیتے تو وہ لیول بہتر ہو جاتا. مگر اب کیا ہے, اب جب یہ حکومت آئی ہے یہ ساری چیزوں کو اکٹھا اٹھانے کی فکر کر رہی ہے, اور یہی ضروری ہے. بھائی جس کو تعلیم نہیں ملی اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ یا وہ مزدور یہ لکڑی اٹھاتے ہی رہے گا کیا؟ نہیں, اس میں جو نوجوان ہیں جو ان کو سکلز دینے کی کوشش کریں گے. چند دنوں کی بات, کسی کو ڈرائیوری سکھا دی. وہ پچھلے دنوں میں خبر پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی پاکستان سے گیا یو اے ای, اور یو اے ای جا کر اس کو یہ شوق تھا کہ میں ڈرائیوری کروں. پہلے وہ مزدوری کرتا رہا, پھر اس نے ڈرائیوری سیکھ کر ڈرائیوری کی, پھر وہ کسی آرٹ انسٹیٹیوٹ کے اندر ڈرائیوری کرتا تھا. یہ پاکستانی کی بات کر رہا ہوں. آرٹ انسٹیٹیوٹ میں ڈرائیوری کرتا تھا, اور جن لوگوں کو لے جاتا تھا وہ لاتا تھا, تو وہاں اس آرٹ انسٹیٹیوٹ کے اندر 2-3 سال بعد کسی نے کہا کہ تم بھی کچھ سیکھ لو. تو اس نے کہا نہیں میں تو میری بات ہی پوری ہو گئی, میں تو ڈرائیور بن گیا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں سیکھ لو. تو اس کو آرٹ کے اندر کیلیگرافی سکھائی دبئی میں. اور میں پڑھ رہا تھا کہ جناب اس کی پہلی, وہ خود اس نے بتایا کہ پہلی میری کیلیگرافی جو ہے وہ شیخ نے خریدی 12,500 درہم میں, اور اس کے بعد سے وہ مشہور اور کامیاب ہو گیا. اچھا, زندگی اتنی لمبی نہیں ہے. بہت سارے ہمارے لوگ کہیں نہ کہیں ان کو کوئی ٹیلنٹ, کوئی اسکل مل جاتا تو اپنی زندگی آسانی سے بہتر کریں. ٹیلنٹ اور اسکل کی ضرورت پاکستان میں بھی ہے اور باہر بھی ہے. اس سے اگلا لیول کہ آپ اچھی تعلیم دیں جو مارکیٹ ریلیٹڈ ہو, وہ ہائر ایجوکیشن کا کام ہے. اسکلز یونیورسٹی بھی ہے شفقت صاحب اسلام آباد میں, جس کے اوپر مجھے اور آپ کو بھی بڑا ہوپ ہے. اور لہذا حکومت وہ گیپ پلگ کرنا چاہتی ہے کہ جو ان پڑھ لوگ ہیں جن کی بڑی ضرورت ہے. گلگت بلتستان, میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو معلوم ہے گلگت بلتستان کے ٹورزم کے اندر جتنی اس کی آبادی ہے, گلگت بلتستان کی 15 لاکھ آبادی ہے, 3 لاکھ باہر کام کر رہے ہوتے ہیں, 4 لاکھ گلگت بلتستان کے باہر, 11 لاکھ رہ گئی. مجھے یقین ہے کہ فگرز جو آئیں گے اس سال کے ٹورزم ٹریول کے وہ 20-22 لاکھ کے قریب ضرور آئیں گے. 11 لاکھ کی آبادی جس میں بڑا بچہ بڑا بوڑھا سب شامل ہے, وہاں 20 لاکھ ٹورسٹ پہنچے گا. لہٰذا وہاں سکل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, ٹورسٹ گائیڈ کی ضرورت ہے, وہاں پر ہوٹلز بنانے کی ضرورت ہے, اور وہ انڈیویجلی بن رہا ہے. حکومت اتنی تیزی سے رسپونڈ نہیں کر پا رہی جتنی تیزی سے نیچر نے گلگت بلتستان کو پاپولر کر دیا. نیچر نے کیسے پاپولر کیا؟ ایک تو خوبصورتی تو ہمیشہ سے تھی, کووڈ آ گیا, بہت سارے لوگ جو ہلو ہائی کرتے تھے آکسفورڈ اسٹریٹ جا کر, ان کو مجبوراً ہلو ہائی کرنا پڑا گلگت جا کر, ہے نا. تو لوگوں اچھا پھر وہاں سے واپس آئے, لوگوں کو بتانا شروع کیا. ٹریفک جیمز, 6 گھنٹے کے ٹریفک جیمز,
تو حکومت تو اتنی جلدی ریسپونڈ کری, کوئی پرائیویٹ سیکٹر بھی اتنی تیزی سے ریسپونڈ نہیں کر سکتا کہ جی اتنی چوڑی سڑکیں آئیں کہ سب جائیں. اچھا جب سب چلے جائیں گے تو جائیں گے کہاں, کس ہوٹل میں ٹھہریں گے؟ تو لوگوں نے کیا کیا کہ اپنا مکان کے اندر ایک کمرہ بڑھا دیا. تو بہت سارے پروگرام ہیں جو پرائم منسٹر صاحب نے انکریج کیا ہے. اس میں اخوت نے ایک پروگرام شروع کیا کہ تمہارا ایگزسٹنگ گھر ہو تو ایک کمرہ بڑھانے کے لیے ہم تمہیں انٹرسٹ فری لون 5 سے 8 لاکھ روپے کا دیں گے, جسٹ ٹو بی ایبل ٹو پروموٹ اٹ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں اسکل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, وہاں ٹورسٹ گائیڈ کی ضرورت ہے, وہاں جو لوگ کمرے ٹھیک کریں, صاف کریں, لانڈری کرنے کی ضرورت ہے, وہاں مینجمنٹ کی مین ڈیسک کو چلانے کی ضرورت ہے, حساب کتاب منیمم حساب کتاب رکھنے والے کی ضرورت ہے. تو بہت ساری چیزوں, وہ تیزی سے اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے وہاں پر معاملہ کہ یہ اسکل ڈیولپمنٹ میں ٹیک سم ٹائم ٹو کیچ اپ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز پلس کامیاب جوان میرا فیوریٹ پروگرام. واقعی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیا, یعنی اس حکومت نے سب سے نیچے کے طبقے کو اٹھانے کے لیے احساس کا پروگرام کیا. اور جب بڑی مشکل حالات تھے, معیشت بہت خراب تھی, مگر احساس کو کووڈ کے اندر اس غریب ملک نے اربہ روپے لگائے, تقریباً 200 ارب الٹیمیٹلی ہو جائیں گے 200 ارب روپے. اس غریب ملک نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا, آپ لوگوں نے اپنی انڈیویجولز نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا. اس ملک نے بڑا کمال کیا کووڈ کے اندر, احساس پروگرام. اچھا اب اس کے ساتھ ان کا کامیاب جوان پروگرام, ہر چیز میں ماشاءاللہ کہیں نہ کہیں گھسے ہوئے ہیں, لوگوں کو اسکل ڈیولپ کر رہے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو ویو ہم سب لوگوں نے مل کر شروع کیا, اس کے اندر شفقت صاحب آپ کا شکریہ کہ فوراً ٹرانسلیٹ ہوا, فوراً آپ نے ایڈورٹائز کیا, تقریباً 150 یونیورسٹیز 150 پروگرام اس کے تحت شروع ہو گئے, اور ایک وائبرنسی کریٹ ہو گئی کہ یہ بھی ایک ایریا ہے جس کے اندر بڑے کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر ان بچوں کو انٹرپرونرشپ گائیڈنس, پھر ان انٹرن بنانا, ان کو جابز کے ساتھ ساتھ فنڈز, بزنس لونز, تو اسکلز کے ساتھ بزنس لونز. اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا. اب یہ کمیونیکیشن ایک عجیب سائنس ہے جو ہم سیاسی جماعت کے اندر بھی سیکھتے رہے. ہم نے اس نتیجے پہنچے بڑی جلدی, عقل میں آ گئی بات کہ اتنا بڑا پروگرام کرو اور اخبار میں اتنا سا آئے تو اتنا ہی بڑا پروگرام ہوا, اور اتنا سا کرو, یہ بڑی سکلز ہے, اتنا سا کرو اتنا چھپ جائے تو اتنا ہی بڑا. یہ ہے آج کل کا میڈیا. میں بات کر رہا ہوں یہاں پر, یہاں کھڑے ہو کر بات کروں گا تو آپ کے ساتھ سے زبانی جائے گا, ان تک نہیں جائے گا جو کمیونیکیٹ ہو رہا ہے. اچھا اب پچھلے 1 سال سے میری بیوی اور میں اس بات پر لگے ہوئے ہیں, عورتوں کے لیے لونز ہیں. گورنر اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ عورتیں جتنے لونز ہیں اتنی عورتیں نہیں آ رہی. اچھا ہو از گوئنگ ٹو بی دا اسٹیپنگ اسٹون دین, کون ان کو گائیڈ کرے گا کہ جاؤ. اچھا ہے بڑا مشکل کہ عورت جو ہے درزی کا کام کر رہی تھی, وہ چاہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو ایکسپینڈ کروں. اس کو کیا معلوم کہ بینک کی فیزیبلٹی کیسے بنے گی, اس کو کیا معلوم کہ بینک یہ پوچھے گا بھائی کتنی مشینیں خریدو گی, کتنے کی مشینیں ہوں گی, دکان کتنے کا کرایہ ہوگا دکان کا. تو دے نیڈ گائیڈنس. کامیاب جوان, میرے پاس یوتھ کے کچھ پارٹیز کے لڑکے آئے, انہوں نے کہا جی کامیاب جوان کا ہمیں کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی. میں نے کہا تمہیں کیا اہمیت چاہیے؟ کہ جی کامیاب جوان تو مل ہی نہیں رہا لون. میں نے کہا تم نے دیکھا, سوچا, پتہ کیا؟ اچھا میں نے اس کو اچھا خاصا ڈاٹا. میں نے کہا یار پہلے میرے پاس آنے سے پہلے انفارمیشن تو لیتے. ان کے ویب سائٹ پر 200 پاسبل کاروبار ہیں, چھوٹے چھوٹے لون دیتے ہیں وداؤٹ کولیٹرل. اور کیا چاہیے آپ کو؟ اچھا اس کے بعد جو لون دیتے ہیں 20 لاکھ تک, وہ لو انٹرسٹ پر بھی دیتے ہیں. اور کیا چاہیے آپ کو؟ اتنا لون دینے کی کیپیسٹی ان کے پاس ہے, اور انہوں نے بھی خود نہیں دیا. ان کا میں آپ کی تعریف کروں کہ آپ نے ایجوکیشن میں شفقت صاحب کی طرف برڈن دیا تو پارٹنرشپ سنرجی, جیسے شفقت صاحب فرما رہے تھے, سنرجی میں گئے. ایسے ہی آپ بینکس کے ساتھ سنرجی میں گئے کیونکہ وہ ایکسپرٹ ہیں. آپ خود اکیلے اتنے ایکسپرٹ نہیں ہو سکتے کہ ہم کیسے لون دیں, مگر بینکس کو پرائم منسٹر صاحب نے اس بات پر توجہ دلائی اور محسوس کیا, اور فائنانس منسٹر نے محسوس کیا کہ بینکس آر ناٹ یوز ٹو گیونگ اسمال لونز, اور جس انداز سے لونز دینا چاہتی ہے یہ حکومت, وہ لون بینک نہیں دے پا رہی. تو لہٰذا ایک بڑی پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے. میں نے سارے ایم این اے, جو خواتین ایم این ایز کو, میری بیوی نے ان سے بھی کہا کہ بھائی سمجھ لو, بینک میں جاؤ, لون کی کوشش کرو تو لوگوں کو امپلائمنٹ ملنا شروع. دا فنڈز ہیو بین میڈ اویلیبل بائی دس گورنمنٹ. کامیاب جوان میں بھی اور وومن
एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी वो अफराद बाहम माजूरी के लिए भी लोन्स अवेलेबल हैं, मगर स्किल्स इम्पार्ट करें, ये करें तो काम बहुत बड़ा और बड़ा मज़ेदार काम है। तबीयत खुश होगी। पूरी कौम अकेले नहीं उठती कि आप सिर्फ बिजनेस सेक्टर को प्रमोट कर दें, बाकी नहीं हो। ये जो एक कौम बनती है वो नीचे से पूरी उठाई जाती है। चाइना ने अपने आप फोकस किया एजुकेशन और हेल्थ पर, और 10-15 साल के फोकस के साथ साथ इकोनॉमी जब उठी तो दुनिया दंग रह गई कि चाइना ने कितनी जल्दी पॉवर्टी को ओवरकम किया। तो जनाब अली आपके सारे प्रोग्राम इसी चीज से रिलेटेड हैं। मैं सिर्फ एक बात पर एंड कर दूं कि स्पोर्ट्स के हवाले से पाकिस्तान कहाँ है। ओलंपिक्स भी बड़ा जनाब हमें खुशी है उन 2 बच्चों पर जो कम से कम मेडल्स के करीब तो आए, और गम इस बात का कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के यहाँ से सिर्फ यही निकल रहा है और कुछ निकल नहीं रहा। फुटबॉल फेडरेशन की आपसे जिक्र कर दूं, आपस में लड़ाइयाँ, जो पाकिस्तान का हाल है, कितने अफसोस की बात है। आपस की लड़ाइयों के अंदर फीफा ने बैन कर दिया फुटबॉल, जो वहां से रेवेन्यू आना था वो भी नहीं आ रहा। अफसोस नहीं होता इस बात पर। तो कल मैंने कोशिश ये की है कि बड़ी जल्दी बैन भी हटे, और कोशिश ये की है कि बड़ी जल्दी इंतखाबात कर कर फुटबॉल एक इतना सस्ता गेम है कि फुटबॉल दे दो और बाकी वो 20-22 बच्चे अपनी जगह खुद तलाश कर लेंगे और खेलेंगे, और वो बैन हो गया जनाब। और बैन है और फिर भी लड़ाइयाँ चल रही हैं, कोई यहाँ कब्जा कर रहा है, कोई वहाँ कब्जा कर रहा है। दिस इज द इनडिसिप्लिन जो कौम का अब खत्म होना चाहिए। आप देख रहे हैं स्क्वाश कहाँ चला गया है ना, आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स पाकिस्तान प्रोड्यूस। हॉकी कहाँ चला गया, आउटस्टैंडिंग। लोगों ने एसोसिएशन पर कब्जे किए हैं, हर जगह कब्जा होता है, जमीन पर हो जाता है, एसोसिएशन में कब्जा कर लिया। हमारी डेंटल प्रोफेशन में भी यही होता है। अच्छा, क्या कब्जा क्यों किया जाता है? कब्जा यूं किया जाता है कि बाहर दुनिया भर में सफर करते रहेंगे, घूमते फिरते रहेंगे, और जो उसके साथ जो फैसिलिटीज हैं वो इस्तेमाल करते रहेंगे, और काम यहाँ पर नहीं होगा। तो ये कब्जे की कैफियत जैसे जैसे आप निकालते जाएंगे, इसके अंदर आपके गेम्स के अंदर एक चीज मैं मेंशन कर दूं, कबड्डी नहीं है, मगर मैं एक चीज मिसाल देना चाहता हूँ। कबड्डी जैसा गेम जो सांस की बुनियाद पर चलता था, और आपने भी खेला होगा और हमने भी खेला होगा, वो उसके रूल्स जब आ गए तो वो पॉपुलराइज किया इंडिया ने। और कैन यू इमेजिन, मैं आपको जो फिगर देने वाला हूं, उन्होंने एक चाइनीज कंपनी को उसके राइट्स बेचे $330 मिलियन के। तो लिहाजा वो जो विन विन कॉम्बिनेशन हमको तलाश करनी है। पाकिस्तान क्रिकेट लीग जो बनी है ना, विन विन कॉम्बिनेशन है ना। इसी तरह से वुमेन लीग बनाने की कोशिश की जा रही है, हॉकी में बननी चाहिए, ऐसे फुटबॉल के अंदर बननी चाहिए, ताकि लोगों को हेल्दी शौक नजर आए। मैं समझता हूं कि अभी मैं बलूचिस्तान गया था, बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जाम कमाल साहब को भी मुबारकबाद देता हूं कि पिछले 3 साल में 18 बिलियन रुपीज बलूचिस्तान ने भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के ऊपर और स्पोर्ट्स को इनकरेज करने के लिए किए हैं। तो जनाब अली, बड़ी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी जिम्मेदारी कौम बनाने के एतबार से नहीं हो सकती। शफकत साहब, आप उनकी तालीम और तरबियत के जिम्मेदार हैं सिर्फ तालीम के नहीं है। और आपका जो यकसा कौमी निसाब है उसमें तरबियत का हिस्सा आ रहा है ना। कौमें बनती है तरबियत के साथ। सिर्फ तालीम बगैर तरबियत के, बगैर इखलाक के, बगैर मोरालिटी के तो बिल्कुल एक बेकार चीज है ना। एक वो ऐसा पेड़ जिससे का कोई फल ही ना हो, वो कैफियत है। तो आप तालीम और तरबियत के जिम्मेदार हैं, और आप कामयाब जवान को रोजी देने के जिम्मेदार हैं। दोनों आसान काम नहीं है, बट द स्टेप्स टेकन आर इम्पोर्टेंट। और मैं समझता हूँ मेरी कहीं भी जरूरत हो तो मैं भी हाजिर हूँ। शुक्रिया जनाब, लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। तमाम मेहमान गिरामी तशरीफ रखें क्योंकि सेशन जारी रहेगा, कुछ और मेहमान और गुजरा भी आएंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।
بالکل یہ کامیاب جوان مرکز بنایا گیا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے، بہت اچھا انیشیٹو ہے. اس سے بچوں کو بہت زیادہ ہیلپ ہوگی، کیونکہ بچوں کو پہلے اپنی جاب پلیسمنٹ کے لیے، ڈگری ویریفیکیشن کے لیے اور مختلف کاموں کے لیے آنا جانا پڑتا تھا، لیکن اب ایک جگہ جو ہے وہ بنا دی گئی ہے کامیاب جوان مرکز، اب ادھر سے بچے ہیلپ لیں گے. یہ کامیاب جوان مرکز بنایا گیا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے، بہت اچھا انیشیٹو ہے. اس سے بچوں کو بہت زیادہ ہیلپ ہوگی، کیونکہ بچوں کو پہلے اپنی جاب پلیسمنٹ کے لیے، ڈگری ویریفیکیشن کے لیے اور مختلف کاموں کے لیے آنا جانا پڑتا تھا، لیکن اب ایک جگہ جو ہے وہ بنا دی گئی ہے کامیاب جوان مرکز، اب ادھر سے بچے ہیلپ لیں گے. یہ کامیاب جوان مرکز بنایا گیا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے، بہت اچھا انیشیٹو ہے. اس سے بچوں کو بہت زیادہ ہیلپ ہوگی، کیونکہ بچوں کو پہلے اپنی جاب پلیسمنٹ کے لیے، ڈگری ویریفیکیشن کے لیے اور مختلف کاموں کے لیے آنا جانا پڑتا تھا، لیکن اب ایک جگہ جو ہے وہ بنا دی گئی ہے کامیاب جوان مرکز، اب ادھر سے بچے ہیلپ لیں گے. Assalamualaikum. Everyone is requested to come back after tea.
आप इसमें बात हो गई है 120 का क्या है वाला 125 का फोटो आपने जो बताया था ये Thank you.